اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلام سیار و اعلام النبلاء کے اندر موجود ہے شمس الدین ذہبی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ نے اس روایت کو حضرت حسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے مناقب کے اندر نقل فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد گرامی سے روایت لیتے ہیں، قال فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے جمعے کے دن، جمعے کا خطبہ اپنے غلاموں کو صحابہ کرام کو دے رہے تھے۔ فاقبل الحسن والحسین، حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہما خطبے کے دوران مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سامنے سے آ گئے۔ حضور علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، علیہما قمیصان احمران، دونوں کے اوپر سرخ رنگ کی قمیضیں تھی، سرخ رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا۔ حضور علیہ السلام جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، سامنے سے حضرت امام حسین اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما تشریف لا رہے ہیں، اسران و یقومان، تشریف لا رہے ہیں۔ عمر چھوٹی ہے، چلتے ہیں پھر گر جاتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں پھر گر جاتے ہیں، پھر کھڑے ہوتے ہیں سنبھلتے ہیں پھر گر جاتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا، فنزل، حضور علیہ السلام سے یہ رہا نہیں گیا، حضور علیہ السلام یہ منظر مسلسل دیکھ نہ پائے، دل پہ گراں گزرا، مشقت والا گزرا۔ حضور علیہ السلام نے خطبہ دینا چھوڑ دیا، منبر شریف سے اتر کر کے حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو اٹھا کر لے آئے، فوضعہما بین یدیہ، حضور علیہ السلام نے دونوں شہزادوں کو اپنے پاس بٹھایا، دونوں کو اپنی گود میں بٹھایا، اور ثم قال، پھر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا، صدق اللہ، اللہ تبارک و تعالی نے سچ فرمایا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اللہ تبارک و تعالی نے سچ فرمایا ہے، بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، رأیت ہذین فلم اصبر ثم اخذ فی خطبتہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا، میں نے اپنے دونوں نواسوں کو دیکھا، وہ اٹھ رہے تھے، چل رہے تھے، پھر گر رہے تھے، ننھے ننھے شہزادے، وہ ابھی صحیح طرح چلنا بھی نہیں آ رہا تھا، جب چلتے تھے پھر گر جاتے تھے، پھر کھڑے ہو جاتے، پھر چلنا شروع کر دیتے، پھر گر جاتے۔ میرے دل پہ یہ گراں گزرا، میں یہ برداشت نہ کر سکا، اور میں نے اپنے ان نواسوں کو اٹھایا ہے۔ اے میرے غلاموں، میرے صحابہ، رب ذوالجلال نے سچ فرمایا ہے، بے شک تمہاری اولاد، تمہارا مال آزمائش ہے۔ یہ آزمائش ہی تھی کہ میں ان کو دیکھ کر کے برداشت نہ کر سکا، مجھ سے رہا نہ گیا، اس لیے میں گیا اور ان کو اٹھا کے لے آیا ہوں۔ یہاں پر تفصیلی روایت نہیں، تفصیلی روایت اور بھی ساتھ ملائیں۔ پھر حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی، اے اللہ، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما لے۔ اے اللہ، جو ان سے محبت کرے تو اس سے محبت کرنا۔ اب ذی وقار، آج یہ امام یا خطیب خطبہ دینے والا یہ تھک نہیں جاتا، بلکہ یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی اس سنت کو زندہ کر رہا ہے۔ وہ سنت زندہ ہو رہی ہے،
جو حضور علیہ السلام خطبہ چھوڑ کے گئے، شہزادوں کو اٹھایا، اپنی گود میں بٹھایا اور کہا بے شک اللہ نے سچ فرمایا ہے، تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے کیا ہے؟ آزمائش ہے۔ مال اور اولاد آزمائش نہیں ہوتی؟ یہ ذرا اپنی اولاد پہ بن جائے، ذرا چوٹ لگ جائے، زخمی ہو جائے، کوئی بیمار ہو جائے، کیا گزرتی ہے والدین؟ یہ تو وہی محسوس کر سکتا ہے جو باپ ہوگا، جو بھی باپ بنا ہی نہیں ہے اسے کیا پتا باپ بننا کیا ہوتا ہے، اولاد کی محبت کیا ہوتی۔ بندہ کوشش کرتا ہے، پہلے تو بندہ ہے نا جب اکیلا ہوتا ہے بندہ کہتا ہے یار کھاؤ پیو یاشی کرو، موج کرتا ہے۔ جب اولاد ہو جاتی ہے، بیوی بچے ہو جاتے ہیں، بندہ اپنے منہ کا نوالا بھی ان کے لیے رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا؟ بندہ کہتا ہے ساری مصیبتیں ان کی میرے اوپر آ جائیں، ان کو گرم ہوا بھی نہ لگے۔ بندہ کہتا ہے اپنے لیے کھانا چھوڑو، اولاد کے لیے رکھتے ہیں، اولاد کہیں بھوکھی نہ ہو۔ بندہ خود بھوکھا رہنا گوارا کر سکتا ہے، خود بھوک برداشت کر سکتا ہے، لیکن اولاد کی بھوک برداشت میں سچ کہہ رہا ہوں کہ نہیں؟ بات ایسی ہے کہ نہیں؟ ایسی ہے۔ تو حضور علیہ السلام سے اپنے نواسوں کا گرنا برداشت نہ ہوا، اسی لیے خطبہ چھوڑ دیا جمعے کا اور اٹھا کے اپنے شہزادوں کو لے آئے، اپنے گود میں بٹھا کر کے پھر یہ کہا اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی پیار کر لے۔ اے اللہ جو ان سے پیار کرے تو اس سے بھی پیار کرنا، جو ان سے پیار کرتا ہے وہ اللہ کا بھی محبوب ہے۔